زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیحال جا رہے تھے. اللہ اکبر. تو آم کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو جو ہے کچھ لوگوں نے لوٹ لیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھتیجے تھے انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خرید لیا. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے کے طور پر پیش کر دیا, تحفے کے طور پر پیش کر دیا. اللہ اکبر. ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ اپنے بیٹے کی غیر موجودگی کی وجہ سے جدائی کی وجہ سے بڑے غمگین بڑے پریشان نظر آتے تھے اور وہ جدائی میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اشعار پڑھ کے روتے اور آپ کو ڈھونڈتے رہتے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ آپ کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے کے کچھ لوگ حج کرنے کی نسبت سے حج کرنے کے لیے جو ہے مکہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور جا کر جو ان کے والد کو اطلاع دی. جب ان کے والد کو پتا چلا کہ حضرت زید جو ہے مکہ میں ہیں تو وہ ان کے والد اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جو ہے فدیہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے عرض کرتے ہیں اے آقا آپ جو ہے غریبوں کے ہمدرد ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غلاموں کو آزاد کراتے ہیں. ہم جو ہے فدیہ لے کر کے اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ بس اتنی سی بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بس یہی لفظ ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زید کو بلاؤ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے زید کیا ان کو جانتے ہو؟ حضرت زید عرض کرتے ہیں ہاں آقا یہ میرے والد ہیں اور ایک میرے چچا ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا زید تم نے مجھے بھی دیکھا ہے, اب تم فیصلہ کرو کہ تم کس کو پسند کرو گے, ان کے ساتھ جانا پسند کرو گے یا میرے پاس رہنا پسند کرو گے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ سنیں. حضرت زید فرماتے ہیں آقا آپ کے سامنے کس کو پسند کیا جائے گا؟ آپ کے سامنے کسی کو پسند نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. حضرت زید کے والد اور چچا کہتے ہیں اے زید کیا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بات میں نے اپنے باپ میں نہ دیکھی, جو بات میں نے اپنے چچا میں نہیں دیکھی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہے. وہ محبت اور پیار حضور کے اندر دیکھا ہے. خدا میرے باپ بھی حضور ہیں اور میرے چچا بھی حضور ہیں. میں ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں, چچا کو چھوڑ سکتا ہوں, لیکن حضور کا در نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ الفاظ سنے میرے آقا نے ان کو اپنی جو ہے گود میں بٹھا لیا اور کہا زید میرے بیٹا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھ کر کے حضرت زید کے والد اور آپ کے چچا بھی خوش ہو گئے اور آپ کو باخوشی چھوڑ کر کے واپس چلے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آخر ایسی کون سی بات ہے جو باپ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اپنے بدن کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اپنے چچا کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ تو بس آپ دیکھیں گے کہ وہ اور کچھ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خزانہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے حضور پر فدا ہوتا ہے. وہ نرمی, وہ خوش مزاجی اور وہ نرم دلی ہے جس کی وجہ سے لوگ حضور کے دیوانے ہوئے. اور آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ دیکھیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ پر تمہارے ربی کے لیے مہربانی ہوئی کہ آپ جو ہے نرم دل ہیں. اگر آپ ترش مزاج اور جو ہے سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے
آتے, آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو پتہ چلتا ہے اگر کسی کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے, کوئی ہم سے محبت کرتا ہے, کوئی ہمارے پاس بیٹھتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نرم نہیں ہونے چاہیے. اگر ہم سختی سے بات کریں گے, اگر ہم ہر بات پر لوگوں کو ڈانٹیں گے, ہر بات پر اپنی جو ہے اپنی ہی بات رکھیں گے, ہر بات پر انسان کو ذلیل کریں گے اور سختی سے اس کو پیش آئیں گے, تو کوئی بھی ہم سے محبت نہیں کرے گا, کوئی بھی ہم سے دل نہیں لگائے گا, کوئی بھی ہماری بات نہیں مانے گا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے اور اخلاق کریمانہ سے اور اس محفل سے ہمیں یہ سن کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے, آج سے ہمیں اپنی اکڑ, اپنا تکبر اور اپنی انا کو دور رکھ کر کے محبت بھرا پیغام دینا ہے. گھر میں اپنے ماں باپ سے محبت سے پیش آنا ہے, اپنے بیوی بچوں سے محبت سے پیش آنا ہے, اپنے دوستوں سے محبت سے پیش آنا ہے. اور جب یہ چیز حضور کا یہ اخلاق ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر ہمارے گھر جو ہے آگ میں نہیں جلیں گے, بلکہ ہمارے گھر میں مہک اور چمک پیدا ہو جائے گی. اور ہمیں کس طرح حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں, آپ کی سیرت کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہے, کس طرح میرے آقا کی تقلید کی ہے. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہو جاتا ہے, میرے آقا اس دنیا فانی سے تشریف لے جاتے ہیں, تو آپ حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں, بیٹی یہ بتاؤ کوئی ایسا عمل تو نہیں جو حضور کرتے رہے ہو اور میں نہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, آقا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہاں ابا جان, ایک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جو ہے 8 دن میٹھا حلوہ بنا کر کے لے کے جاتے تھے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹی تم حلوہ بناؤ, میں بھی اس طرف حلوہ لے کر کے جاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹھا حلوہ بنوا کر کے جو ہے اس طرف چل جاتے ہیں جس طرف حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کس طرف جاتے تھے. چلتے چلتے ایک گار میں پہنچتے ہیں. گار میں جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ گار میں ایک جو ہے کمزور شخص بیٹھا ہوا ہے, جس کی توانائی ختم ہو چکی ہے, جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اور وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے. جیسے ہی حضرت صدیق اکبر گار میں قدم رکھتے ہیں, حضرت صدیق اکبر کے پیر کی آہٹ سے وہ شخص جو ہے اپنے منہ کو کھول دیتا ہے. جب اس نے منہ کو کھولا تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حلوہ کھلایا جائے. حضرت صدیق اکبر نے اپنی انگلی سے جو ہے حلوہ لیا اور اس کے منہ میں زبان پر رکھا. جیسے ہی اس کی زبان سے حضرت صدیق اکبر کی انگلی شریف جو ہے ٹچ ہوئی تو وہ شخص جو ہے منہ بگاڑ کر کے اور بڑی سختی کے ساتھ کہتا ہے کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما لیں. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد جواب دیتے ہیں, ہاں اس شفیع امت نے جو ہے وفات پائی. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر اس شخص سے, اس کمزور اور توانہ جس کی توانائی ختم ہو چکی ہے, جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میں نے سنا تھا کہ حضور اس طرف جو ہے حلوہ لے کر کے آیا کرتے تھے, میں اپنے نبی کی تقریر میں اس طرف آیا ہوں, کہیں میں نے غلط تو نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں, آپ نے غلط نہیں کیا, آپ نے غلط نہیں کیا, لیکن تمہیں آپ سے حلوہ کھلانے میں غلطی ہو گئی ہے. جب تمہارے نبی آیا کرتے تھے تو وہ اپنی زبان پر حلوہ رکھ کر کے میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے, جس سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی, لیکن آپ نے اپنی انگلی سے حلوہ کھلایا, جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی. اللہ اکبر. پھر وہ شخص کہتا ہے آج تک نہ میں مسلمان ہوں اور نہ میں نے ان کی نبوت پر ایمان لایا اور نہ یقین کیا, لیکن آج ان کے ماننے والوں کا عمل دیکھ کر کے کہ ان کے ماننے والے ان کی تقلید اس طرح کر رہے ہیں, آج مجھے ان کی نبوت کا بھی یقین
यकीन हो गया है और वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। इस वाक़ये से आप जो है सबक हासिल करें कि मेरे नबी के अखलाक कितने बेहतर हैं, मेरे नबी का किरदार कितना हसीन है कि मेरे आका एक वो शख्स जो मुसलमान नहीं है, जो नबी पर यकीन नहीं रखता, जो अभी तक आका पर ईमान नहीं लाया, लेकिन वो परेशानी में है, बीमार है। अल्लाह अकबर। मेरे आका खुद उस गार में जाते हैं और ये सोच करके, ये समझ करके, क्योंकि हुजूर तो सब कुछ जानते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं ना कि और कोई गैब क्या तुमसे बिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर जानते थे कि मैंने अगर अपनी उंगली से इसको हलवा खिलाया तो इसको तकलीफ होगी, इसलिए एक गैर मुस्लिम को मेरे आका अपनी जुबान पे हलवा रख करके खिलाते हैं। और जब आका के इस तरीके पर सिद्दीक़ अकबर ने अमल किया, आपके मानने वालों ने अमल किया, तो आपके मानने वालों का ये अमल देख करके गैर मुस्लिम को ईमान की दौलत नसीब हो जाती है, वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस इन दो वाक़यात से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है मैंने आपके सामने पेश की, मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ, आज हमें अपना किरदार इतना बेहतरीन बनाना होगा, अपना अखलाक इतना अच्छा और हसीन बनाना होगा कि हमारे अखलाक को देख करके गैर जो है हमारी सदाकत, हमारे अखलाक और हमारी सच्चाई की जो है गवाही दे और वो दीन हक की तरफ आ जाए। और आज अगर हमारे अखलाक ऐसे हैं कि हम अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं, अपने माँ बाप पर जुल्म करते हैं, अपनी औलाद पर जुल्म करते हैं, अपने भाइयों पर जुल्म करते हैं और जो है एक दूसरे के मान को छीनने की, एक दूसरे की इज्जत पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप सोचें हमारे इस किरदार से गैरों को क्या पैगाम जाएगा? क्या हमारे इस किरदार से कोई गैर हिदायत पा सकेगा? नहीं, बल्कि हमारे आज के किरदार देख करके जो है हमारे अपने भी हमसे दूर हो रहे हैं, हमारे घर आग में जल रहे हैं। इसलिए आज असल जरूरत इस बात की है कि हम अपने आका के अखलाक के करीमाना को अपनाएं, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। इंशाअल्लाह जब हमारे अखलाक बेहतर हो जाएंगे, हम अपने नबी की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर आप देखें किस तरह चमन में बहार आती है कि तुम्हारे जरिए से, तुम्हारे अमल से दूसरे भी हिदायत पा जाएंगे। इसलिए आपको आज से करना ये है कि अपना तकब्बुर, अपनी अना और ये सब छोड़ करके एक अच्छा मुसलमान बनना है, एक सच्चा आशिक़ रसूल बनना है, ताकि ज़माना देखकर आपको कहे हाँ ये नबी के आशिक़ हैं, हाँ ये किसी नबी के मानने वाले हैं, हाँ ये उस नबी के मानने वाले हैं जिसको हाथों में कंकरों ने भी कलमा पढ़ा है, जिसके ऊपर जो है, जिसके नाम पर लोगों ने सिर्फ अपना माल ही नहीं अपनी जानें भी कुर्बान कर दी हैं। आज हमें अपने नबी की तालीमात को फॉलो करने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ करता हूँ कि वो हम सबको अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक और आपकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उसने अखलाक की दौलत से बारामाल अता फरमाए और हमको ईमान के साथ जिंदगी गुजारने और ईमान पर खातिमा अता फरमाए।